پہلا سوال یہی ہے کہ شنید یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو ٹیکس ہدف ہے اس کو تقریباً 100 کھرب تک کر دیا جائے. آپ سمجھتے ہیں یہ قابل عمل ہے اور یہ ڈیمانڈ جائز ہے آئی ایم ایف کی؟ دیکھیں، جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں یہ ہائر سائڈ پر ہے، مگر پاکستان کی ٹیکس کلیکشن جو ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ہماری امپورٹ کتنی ہوگی اور ہمارا امپورٹ کا جو پیریٹی ریٹ ہے وہ کتنا ہوگا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ 7,000 سے جو کھرب ہے اس سے 10,000 کھرب کرنا وہ تھوڑی زیادتی ہے، یہ زیادہ فگر ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت بھی حالات ایسے ہیں، ماضی میں بھی یہی ہے کہ یہ جو ہم اہداف مقرر کرتے ہیں اور وہ حاصل نہیں ہو پاتے، تو آپ چونکہ چیئرمین ایف بی آر بھی رہے، کیا وجہ ہے کہ ول کی کمی ہوتی ہے یا پہلے ہی مبالغہ آرائی کر لی جاتی ہے، مفروضے کی بنیاد پر اہداف مقرر کیے جاتے ہیں، یا وہ میکنزم ہمارے ہاں ٹیکس کلیکشن کا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی حکومت اپنے اہداف کو حاصل کر سکے؟ دیکھیے شاہ صاحب، جب آپ لوگ اس سے سوال کرتے ہیں نا کہ یہ ہدف 2,800 یا 7,200 اور جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ 2%، 1%، یہ انفلیشن 30%، تو میں اپنے دل میں نا کبھی ہنس رہا ہوتا ہوں، کبھی رو رہا ہوتا ہوں. کیونکہ میرے لیے ان اعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کا، اصل معیشت کا ان فگر سے اور ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ صرف ایک آپ سمجھیں کہ ایک کاغذی کارروائی ہے جو اسلام آباد میں دفتروں میں بیٹھ کے ہم کرتے ہیں. پاکستان کی معیشت کم از کم 2002 سے لے کر 2000 لگا لیں، 2000 سے لے کر 2023 تک نہایت سسٹم کے تحت، ایک پورے طریقے کے تحت تباہی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. اس میں ساری گورنمنٹ شامل ہیں. تو اگر اس پہ 2,000 3,000 اس نے انفلیشن آگے پیچھے کر لے، تھوڑا بہت آگے پیچھے کر لے، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی عام آدمی کے لیے، اور ان چیزوں کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور یہ معیشت ایک جگہ باٹم لائن پہ جا کے تباہی کو بالکل عیاں کر دے گی. یہ چند سالوں اور مہینے کی بات ہے. اچھا بیسیکلی یہ جی بولے، حکم کریں. جی زید صاحب، ایک ایشو ہے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا اور انڈائریکٹ کا. ہر آدمی کہتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا دائرہ بڑھایا جائے، انڈائریکٹ. اب اس ملک میں ظلم یہ ہو رہا ہے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے، انکم ٹیکس دے رہا ہے، وہ انڈائریکٹ سارے ٹیکس بھی دے رہا ہے، اور جو انکم ٹیکس نہیں دے رہا وہ صرف انڈائریکٹ ٹیکس تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ کے ذہن میں تجویز ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کم ہو، ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا دائرہ بڑھے، اور ایک آدمی دوہرے تہرے ٹیکس نہ دے سکے؟ آپ ایف بی آر میں جب رہے اس وقت آپ نے سوچا کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ کہ میں نے جب ایف بی آر میں تھا، میں نے ایک چیز کہی تھی کہ جو بھی آدمی خرچ کرے گا وہ اپنی سی این آئی سی دے گا اور کارڈ پہ پتہ لگے گا کہ کیسے خرچ ہو رہا ہے. سی این آئی سی کا سسٹم میں لے کر آیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل. تو اس کی مخالفت ہوئی تھی. تو اس کے علاوہ کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھا سکیں. بات یہ ہے شاہ صاحب کہ پھر وہی والی بات ہے، کیا ہم جینوئنلی بڑھانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ووٹ بینک ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم دکانوں کے اندر جانا چاہتے ہیں؟ میں کیوں چھوڑ کر آ گیا تھا آپ کے خیال میں؟ کہ میں طبیعت، میری صحت تو ضرور خراب تھی، آپ کے خیال میں کیوں مایوسی میں واپس آ گیا تھا؟ اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ ٹھیک ہے. میں زیادی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے 50,000 روپے سے زائد کی خریداری پہ شناختی کارڈ کی کاپی آپ دیں گے، آپ نے یہ بات ضرور کی تھی. لیکن پھر یہ بھی کرٹیسزم ہوا کہ اس کی وجہ سے جو کاروبار تھا وہ رک گیا، اور آپ نے ابھی خود بھی ذکر کیا کہ جو معیشت ہے اسلام آباد میں جو کاغذوں میں لکھی ہے وہ اور ہے. کہ ایک تو یہ ہے کہ اس پہ بھی آپ کا کرٹیسزم ہوا اور الزام یہ لگا کہ آپ نے لوگوں کو پابند کر دیا ہے، جو تاجر ہیں وہ تو پیسہ ہی نہیں نکال رہے اور کاروبار لوگوں کا رک گیا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا، آپ سے بیان منسوب ہوا، آپ نے کہا ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، لیکن وہ ڈیفالٹ تو ابھی تک نہیں ہوا. ویسے آپ نے کس ڈیفالٹ کی بات کی تھی؟ تو آپ مجھ پہ کوئی الزام لگا رہے ہیں کیا؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں زیدی صاحب. تو آپ نے میرا بیان پڑھا تھا؟
زیدی صاحب آپ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. جو میں نے بیان دیا تھا وہ آپ نے پڑھا تھا. زیدی صاحب آپ کا بیان پڑھا بھی تھا, آپ کا بیان سنا بھی تھا. تو آپ بتائیں گے ذرا کیا کہا تھا میں نے؟ زیدی صاحب آپ نے یہی کہا تھا کہ ہم 2 ماہ پہلے یا چند ماہ پہلے ڈیفالٹ کر چکے ہیں. نہیں, میں نے ڈیفالٹ کا لفظ کبھی استعمال نہیں کیا. جی, میں نے کہا تھا کہ پاکستان گوئنگ کنسرن نہیں ہے. گوئنگ کنسرن کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان اپنے قرضے ادا نہیں کر سکتا. جی, یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ملک جو اپنے قرضے ادا نہیں کر سکتا اس کو گوئنگ کنسرن بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈیفالٹ کہا تھا, میں ڈیفالٹ کی بات پہ بھی ایگری کرتا ہوں. اور آپ بتائیں اس وقت کوئی بندہ پاکستان میں یا انٹرنیشنلی یہ بات کہہ رہا تھا کہ آگے ڈیفالٹ ہونے والا ہے؟ آج ہر ملک, ہر آدمی کے زبان پہ ڈیفالٹ کیوں ہیں؟ پہلے تو آپ مجھے اس کا جواب دیں. پہلے مجھے آپ اس کا جواب دیں. زیدی صاحب سوال یہ ہے, آپ کی بصیرت کی داد دے رہے ہیں نا کہ آپ نے بصیرت کی داد نہیں دیں. میری آپ سچائی کی داد دیں, بصیرت کی داد دیں. بصیرت تو اللہ دینے والا ہوتا ہے. میرے اندر ہمت ہے سچ کہنے کی. میں بصیرت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے, بہتوں کو دیتا ہے, مگر بصیرت کی استعمال نہیں ہوتی. لیکن اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آج تک ہم نے تمام ادائیگیاں کی ہیں, اس لیے گوئنگ کنسرن نہیں ہے. ہم یہ پوچھ رہے ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے زیدی صاحب, لوگوں کو بتا دینا. دیکھیے میری بات سمجھے تھوڑا سا, میں دوبارہ تھوڑا سمجھاتا ہوں. دیکھیے آج جب آپ کے پاس ڈالر کی کمی ہوتی ہے اور آپ کے انفلو کم ہوتے ہیں اور آؤٹ فلو زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ کی کرنسی گریجولی کم ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 1.5 سال میں آپ کی کرنسی کتنے روپے گری ہے؟ تقریباً 120 سے اوپر روپے گری ہے نا جی. 130-135. ٹھیک ہے. اچھا, سری لنکا نے ڈیفالٹ جس وقت کیا تھا ان کی کرنسی 390 روپے کی تھی, پر ڈالر کی تھی. آج ان کی کرنسی 310 روپے کی ہے. تو آپ مجھے یہ سمجھائیے کہ ڈیفالٹ کرنے والا ملک اچھا رہا یا ڈیفالٹ نہیں کرنے والا ملک اچھا رہا؟ سمجھ آئی آپ کو بات؟ جی, دیکھیے بات سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں. جی جو ڈیفالٹ, اچھا اب آپ نے کیا کیا, آپ نے یہ کیا کہ امپورٹ کی ساری ایلسیاں روک دی, سارے ریمیٹنسز روک دیے, ملک کی سارا فارن ایکسچینج کی کرنسی میں جوا ہونا شروع ہو گیا, پوری انفلیشن 40% پہ چلی گئی, کاروبار ختم ہو گئے, روزگار ختم ہو گئے, اور آپ نے بغیر کسی قانون کے فارن کرنسی پر پابندی لگا دی. تو اس سے کیا ہوا کہ یہ ضرور ہوا کہ آپ نے قسطیں پے کر دی. ٹھیک ہے, قسطیں پے کر دی, اور آپ نے قسطیں اس طرح پے کی کہ $1 بلین پے کیا اور شام کو اعلان کیا ہاں جی ہم نے $1 بلین پے کر دیا, ہم نے شام کو $300 بلین پے کر دیا. جب آپ سے ورلڈ بینک والا آیا, جب ابھی ورلڈ بینک والے آپ کے پاس آئے تھے, جب اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا تو انہوں نے کیا کہا آپ سے؟ انہوں نے کہا جی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ کے پاس $6 ملین کی کمٹمنٹ ہے, یہی کہا نا انہوں نے. اور آپ نے کہا انہوں نے کہا جی آپ $6 ملین کی کمٹمنٹ دکھا دیں. ٹھیک ہے, آپ وہ دکھا نہیں سکے, آج تک 6 مہینے ہو گئے اس کو. مانتے ہیں اس بات کو؟ مانتے ہیں اس بات کو یا نہیں مانتے؟ بالکل. ٹھیک ہے, تو پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیفالٹ کی ماننی کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا, ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے پاس ڈالر کی ادائیگیاں زیادہ ہیں آنے والے دنوں میں, اور پاکستان کے پاس ڈالر کی آمد کم ہے. تو جی بالکل ٹھیک ہے زیدی صاحب, یہ بڑا آپ نے بڑا پریسائزلی آپ نے ایکسپلین کر دیا.